ظاہر صاحب کا یہ سوال ہے، میں نے جب بیان کیا تھا پردے کے مسائل میں کہ گھر کا پردہ جو ہے نا، یہ میری بھی کوئی نہیں دریافت کہ مجھے یہ پتا چلا، مولانا نور شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے فیض الباری نے اس کو بیان کیا، مولانا حبیب الدین اسرائی کے استاد شاگرد تھے مولانا اسرائی صاحب، انہوں نے بہت صحیح بات سوچی کہ جہاں بات آتی نا کہ چہرے پر یا اپنے اوپر چادریں نہ لٹکائیں کچھ ایسا تاکہ پہچانی جائے، کوئی تنگ کرنے کی ضرورت نہ کرے، وہ پہچانی جائیں سے پتہ لگتا ہے کہ باہر کی بات کہ گھر سے باہر جب نکلیں تو اپنے اوپر بڑی چادر لیں سر سے پاؤں تک، جو زمین آ رہا ہے من ذرا بھی اس کا حصہ کچھ اپنے آگے لٹکائیں تاکہ وہ پہچانی جائیں کہ شریعت شادیاں ہیں، ان کو ٹانگیں نہ کریں۔ الفاظ بتاتے ہیں۔ اور سورہ نور جو تھی وہ خود کہہ رہی تھی کہ سورہ نور میں جس کا ذکر ہے نا وہ ہے گھر کا پردہ، کیونکہ یہ جب رکوع شروع ہوتا ہے تو رکوع شروع اس سے ہوا ہے صاف دل سے قرآن کو پڑھے، تو یہ جتنی باتیں ہیں نا کہ مرد بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، عورتیں بھی نیچی رکھیں، اور یہ دو حصہ ہر وقت کھلا رہتا ہے یعنی منہ اور ہاتھ، اس کا پردہ نہیں کرنا چاہیے، بالکل ٹھیک ہے۔ جو بدلتے ہیں نا مولانا مولوی صاحب وغیرہ کے نہیں، ابن مسعود کہتے ہیں کہ کپڑوں کی بات ہے جو خود بخود ظاہر، کپڑوں کا کیوں کرنا، کپڑے تو اوپر ہونے ہی ہونے، یہ اجازت جو ملی کہ جو حصہ جسم کا ظاہر رہتا ہے منہ اور ہاتھ صاحبان تشریح کی پردہ۔ مگر غلط بات یہ ہوگی علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ باہر لے گئے اس کو، باہر تو وہ صورت حجاب والی بات کہ چادر لو اپنے چہروں کے آگے لٹکاؤ، اس میں گھر کے اندر کی بات تھی۔ یہ کہاں سے پتا چلتا ہے گھر کے اندر کی بات ہے؟ وہ شروع فکرہ کہاں سے رکو، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا، یہ شروع پڑھ لیں پھر آگے پڑھتے جائیں کہ لوگوں ایمان والو اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں داخل نہ ہو جب تک تم ان سے اجازت نہ لے لو اور ان کو سلام نہ کرو، ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر بات ہے، بہتر پردہ رہے گا، بے حیائی نہیں پھیلے گی، بے شرمی نہیں ہوگی، لعلکم تذکرون، امید ہے کہ تم اس کا خیال رکھو۔ شروع کیا ہوا کہ دوسروں کے گھر، اس میں ایک تو کہتا کہ ایک تمہارے اپنے گھر ہیں بیوی بچے، اس میں ویسے ہی تم چلے جاؤ غیر اجازت، ٹھیک ہے، دوسروں کے گھروں میں جانا چاہتے ہو پھر سلام کرو اجازت۔ یہاں سے بات ہوئی فَإِن لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا، اگر ان گھروں میں کوئی نہ ہو اس وقت تو نہ داخل ہو جب تک تمہیں اجازت ہو۔ پہلے سے اگر انہیں اجازت دیتی کہ ہم نہ بھی گھر میں ہوتے تم چلے جانا بات کر کے، ورنہ نہیں گھر میں کوئی نہ داخل ہو، اور اگر کہا جائے کہ لوٹ جاؤ تو لوٹ جاؤ، یہی پاکیزہ بات ہے تمہارے لیے، اور اللہ جو تم کرتے ہو اس کو جانتا ہوں۔ یہ سب داخل ہونے کی بات، گھروں میں داخل ہونے کے بعد اسی میں آیا کہ ایک ایسا گھر بھی ہوگا، ایک ہمارا اپنے کا بیان ہو گیا، ایک دوسروں کے گھروں کا ہو گیا جہاں رہتے ہیں کچھ لوگ، لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ فیھا متاع۔ اب سوال ہوتا تھا کئی ایسے حویلیاں اور مکان ہے کہ کہاں بیوی بچے نہیں رہتے، مرد صاحب کی حویلی اس میں بھینسیں وغیرہ ہیں، کوئی چودھری اس نے کوئی ڈیرا بنایا لوگ بیٹھے ہیں، تو ایسے گھروں کا بھی اسلام نے مسئلہ حل کیا کہ جو داخل ہونے کا مسئلہ پیدا ہو گیا تھا، بات گھر جانے کی ہے، تو لوگوں نے پوچھا کہ ایسے گھر جہاں میں رہائش نہیں، ایسے بیٹھتے لوگ بیوی بچے نہیں رہتے، تو فرمایا ایسے گھر جنہوں میں تمہاری رہائش تمہارا کنبہ نہیں رہتا وہاں کوئی حرج نہیں، اگر تمہارا کوئی کام ہے تو بلا اجازت بھی چلے گا، وہ تو بنے اس لیے کہ لوگ آئے جائیں اپنی باتیں چلے، واللہ یہ ہے غیر مسکونہ کی بات۔ اس میں کہاں باہر کی باتیں ہیں یا گلیوں بازاریں، گھروں کی بات ہے کہ ایک گھر تمہارے اپنے، ایک گھر دوسروں کے مگر ان کے بال بچے والا تھے، ایک ایسی جگہ ہے کہ وہاں کوئی نہیں بال بچہ رہتا، وہاں بلا اجازت بھی چلے، یہ ہے غیر مسکونہ۔ اس میں نہیں سمجھتا کہ کیسے گاندھی صاحب نے کہا کہ گھومو پھرو اور لوگ، غیر مسکونہ تو گھر ہی ہیں، اندر ہی بیٹھے ہیں لوگ، وہاں ہی جانا، پھر وہاں بال بچے بیویاں عورتیں نہیں، چلے جاؤ۔ آگے پھر آتا ہے کہ مومنوں کو کہیں نگاہیں نیچی رکھیں، یہ سارا وہی سیاق چلا آتا ہے کہ گھر میں جانے کا یہ طریقہ، اب گھر میں چلے گئے، گھر میں وہاں عورتیں بھی ہیں، یہ بھی بیگانے آدمی جن کو اجازت دے دی آ گئے، اب یہاں مسئلے پیدا ہوئے کہ عورتیں بھی ہوں گی تو مرد جو ہیں یہ تاڑ کر دیکھیں یا عورتیں دیکھیں تو کتنے ہی پیدا ہو گئے، کیونکہ اب بات شروع ہوئی کہ گھر میں چلے گئے لوگ، اجازت لے لی تو کہا کہ مومن اپنی نگاہیں بچائیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یعنی پردے کا کوئی شرمندہ نہ ہو جائے۔ عورتوں کے لیے جو حکم آئے وہ بھی نگاہیں نیچی رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اپنی زیب و زینت جو ہے نا بناؤ سنگار وہ نہ ظاہر کریں سوائے اس میں سے جو ظاہر رہتا ہے، یعنی منہ اور ہاتھ، باقی نہ اپنا سارا دکھائیں، اور اپنے باپوں کے سامنے ان کے سامنے۔ تو یہ ساری باتیں آپ نے پڑھ لی، پورا رکوع جیسے میں نے سورۃ توبہ کہا نا کہ عہد توڑنے والوں کی یہاں گھر میں داخل ہونے کی آزاد ہے۔ اس سے ہی وہ مسئلہ حل ہوتا ہے جو مولوی صاحب سے بھی نہیں حل ہو سکا کہ جب عورتیں باہر نکلیں گی انہوں نے چہروں پر پردہ کیا ہوگا تو پھر یہ حکم کیوں کہ عورتیں جو ہے نا وہ بھی نگاہیں نیچی رکھیں اور مرد بھی نگاہیں نیچی رکھیں، پھر کیا فائدہ؟
چہرے تو ڈھکے ہوئے. تو کہتے ہیں نہیں بائی چانس ہو سکتا ہے کہ زیادہ خیال نہیں عورت نے کیا, کسی موڑ پر نظر آ جائے. نہیں, بات یہ نہیں, یہ گھر کی بات تھی کہ گھر میں جس آدمی کو آنے کی اجازت دیتے ہیں نا تم, یہ تمہارا فیصلہ کہ آنے کے قابل ہے. اگر سگا بھائی ہے مگر نہیں اچھا کریکٹر کا نہیں آنے کا, گھر والا یہ سوچے. اور اگر دوست ہے نہیں بھی رشتہ دار مگر قابل اعتماد نیک شریف آدمی آنے دو. ایسے لوگ گھر میں آئیں تو وہاں یہ بیت کر دیے کہ منہ سیدھا سادہ اور ہاتھ جو ہے نا ننگے ہوں گے تو کوئی بات نہیں, مگر تار تار کر دیکھنے کی اجازت. یہ نہیں کہ یہ اجازت اللہ نے ناجائز فائدہ اٹھاؤ کے آنکھیں کھول کھول کرنا. دیکھو اس میں بھی غضو جو کا یہ نگاہوں کو کم کرو, یہ ہم نیچے ہی رکھو جو ہے نا, یہ بھی ترجمہ کرتے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, مگر نگاہوں کو کم کرو. وقت اپنی آواز زور سے کم کرو. تو آنکھیں ایک تو ہوتا کھول کر دیکھنا, یہ بات نہیں کی. ایک ہے کہ دیکھنا پڑتا باتیں جو کر رہے ہیں مگر کھول کر نہیں, بس اصل عادت میں نا تھوڑی سی بات کم کروا لا کہ عورتیں مرد اگر ضرورت پڑتی ہے کیسی قرآن کی بات میں. پھر اسی صورت میں لوگوں نے یہ چیزیں سن کر کہا کہ اس طرح تو ملنا جلنا حرام نہیں ہو گیا. تو بعد میں اللہ نے پھر وضاحت کی آخر میں پھر نے اسی صورت کے کہ نہیں اللہ تنگ نہیں کرنا چاہتا, بے شک تم مل کر کھانا کھاؤ, مرد عورتیں جدا جدا کھاؤ, بس وہ پابندیاں جو ان کا خیال رکھو, اجازت لے کر آؤ, نگاہیں جو ہے نا وہ کھول کر ایک دوسرے کو نہ دیکھو. تو یہ سارا گھر کا ہی معاملہ چلا جا رہا ہے. گھر ایک مسکونہ ہے کہ وہاں بیوی بچے رہ رہے, ان کے یہ حکام ہے. درمیان میں سوال پیدا ہو گیا جہاں نہ بیوی بچے ہوں, ایسے مکان و حویلیاں وغیرہ بیٹھ کے وہاں کا وہاں اجازت مانگنے کی کیا ضرورت, وہاں تو لوگ بیٹھے ہی اس لیے کھڑا دربار آئے تو نیچے. اور جو سورہ احزاب ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان فرما دیا کہ سورہ جو گھر سے باہر نکلیں وہ گھونگھٹ نکالیں, اور اس پر اللہ رحمت فرمائے. اسلائی صاحب حوالے دے دے کر انہوں نے کیسا لکھا, کوئی بات نہیں چھوڑی. افسوس ہے کہ ہم جو ان کے شاگرد اور ساتھی, ہم نے سارا معاملہ خراب کر دیا. اور جو لوگوں کے یہ کہنے کے لیے اٹھے تھے کہ قرآن جو ہے اس میں نظم ہے, اس کی آیتیں آگے پیچھے ساری پڑھیں تو ایک معنی کے سوا معنی نہیں بنتا, وہ خواب بھی پریشان ہو گئے. اسلائی صاحب ابھی زندہ ہی تھے تو کسی نے کوئی تشریح شروع کر دی, وہ نظم قرآن بھی کچھ فائدہ نہ دے سکا. ہم علماء کو کہتے ہیں بے ربط باتیں کرتے وہی. اب اس میں بھی جو ہے کہ سورہ نور میں یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین, یہ 59 آیت ہے. اے نبی اپنی بیویوں سے, بیٹیوں سے اور مومنوں کی عورتوں سے کہہ دو یدنین علیہن من جلابیبہن, وہ اپنے اوپر بڑی چادریں اوڑھیں اور ان چادروں کا کچھ حصہ اپنے آگے لٹکائیں. ذالک ادنیٰ ان یعرفن فلا یؤذین, یہ ہدایت اس لیے ہے کہ اس سے اچھے لوگ بالکل صاف سمجھ جائیں گے کہ شریف زادیاں ان کو چھوڑنے کی ضرورت نہ کریں ورنہ نتائج بھگتنے پڑیں گے. وکان اللہ غفور الرحیم, اور اللہ غفور الرحیم ہے. اس بارے میں پھر یہ ساری باتیں کر کے نا آخر میں لکھتے ہیں اسرائی صاحب, اس جلباب سے متعلق یہ ہدایت فرمائی کہ مسلمان خواتین گھروں سے باہر نکلیں تو اس کا کچھ حصہ اپنے اوپر لٹکا لیا کریں تاکہ چہرہ بھی پھر جملہ ڈھک جائے اور انہیں چلنے پھرنے میں زحمت پیش نہ آئے. یہی جلباب ہے جو ہمارے دیہاتوں کی شریف بڑی بوڑھیوں میں اب بھی رائج ہے, اور اسی نے فیشن کی ترقی سے برقع کی شکل اختیار کر لی ہے. اس برقع کو اس زمانے کے دلداد گانے تہذیب اگر تہذیب کے خلاف قرار دیتے ہیں تو دیتے جائیں, لیکن قرآن مجید میں اس کا حکم نہایت واضح الفاظ میں موجود ہے جس کا انکار صرف وہی برخود غلط لوگ کر سکتے ہیں جو خدا رسول سے زیادہ مہذب ہونے کے مجھے رحمہ اللہ رحمت اللہ. بہت رحمت فرمائے اسرائی صاحب, کسر نہیں چھوڑی, پوری بحث کی ہے. اور جو کہہ دیا نا عام لوگوں نے کہ کہا یہ پہچانی جائے, اور اس کا ترجمہ کر لیا کہ پہچانی جائے, یہ آزاد عورتیں لونڈیاں نہیں. انہوں نے بڑا ظلم کیا کہ لونڈیوں کو بشک چھیڑو. توبہ توبہ توبہ, ایسا ظلم. لونڈیاں بیچاریاں غیر قوم کی ہماری بات میں آئی ہیں, کام کاج کے لیے نکلنا پڑتا ہے, ان کے بارے میں اگر کہہ بے پردہ ہی رہے لوگ چھیڑیں ان کو, تو یہ قرآن کا مضمون ایسا ہو سکتا ہے. تو پہچانی جانے سے یہی کہ ان کا شریف ہونا جو ہے سب کچھ مطلب, اگر غلط حرکت کی نتیجہ برا. یہ حکمت ہے, یہ نہیں کہ وجہ یہ ہے کہ ضرور اسی صورت میں جیسے کہ اگر روزہ فرض کیا گیا تاکہ تم متقی بن, اب متقی بنانے کے لیے ہے کہ لوگ پہچانے اور ناشرات کریں, تم کرے اس کے باوجود کریں گے حرامی تو پوچھے گی پھر نتائج. یہ نہیں کہ اگر نہ چھیڑیں تو پھر پوری چھٹی ہے, نہیں. وہ تو آخری نتیجہ بتایا کہ اگر پردہ ہوگا پھر انشاءاللہ نہیں ستائی جائیں گے اور کسی کو بہانا نہیں ملے گی. اس ٹکڑے سے کسی کو یہ غلط فہمی نہ ہو کہ یہ ایک وقتی تدبیر تھی جو اشرار کے شر سے مسلمان خواتین کو محفوظ رکھنے کے لیے اختیار کی گئی, اور اب اس کی ضرورت باقی نہیں رہی. اول تو احکام جتنے بھی نازل ہوئے ہیں سب محرکات کے تحت نازل. نقطے کی بات اور کیا نا کہ اس وقت حالات یہ تھے, اس لیے تو اسرائیل صاحب حالات ہوتے ہیں حکم مگر بعد میں وہ رام ہو جاتا.
وہ ساری دنیا کے لیے قانون بن جاتا. اگر کوئی کہے اسی سے مانیں گے پھر قرآن کو ختم کر دو بھائی. لیکن اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ وہ محرکات نہ ہوں تو وہ احکام کا عدم ہو جائے. دوسرے یہ کہ جن حالات میں یہ حکم دیا گیا تھا کیا کوئی ذی ہوش یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ اس زمانے میں حالات کل کی نسبت 1000 درجہ زیادہ خراب نہیں ہے؟ البتہ حیار عفت کے وہ تصورات معلوم ہو گئے جن کی تعلیم قرآن نے دی. کہتے بگاڑ زیادہ بڑھ گیا کم ہو گیا. سختی کرنے کی ضرورت ہے پردے کے بارے میں. جیسے جائز بھی ہے نا یہ تربوز کھانا ایسا پھیل جائے تو دنا ڈاکٹر تو روک دیں گے. اب غامدی صاحب ہمیں چاہیے کہ اگر تھوڑی بہت گنجائش بھی تھی نا بند کریں. تو دین کا ایک مشکل ٹیکٹ اور اعلام الموقعین جو غامدی صاحب نے پڑھی اس میں انہوں نے 60 سے زیادہ مثالیں دی ہیں قرآن و حدیث سے کہ یہ چیز بذات سے خود کوئی بری نہیں مگر انجام برا. اس لیے یہ دین میں جو کہا گیا کہ نظر نہ اٹھاؤ دوسری عورتوں کی طرف یا لڑکوں کی طرف. بھائی نظر سے کیا بیٹھتا؟ یہی بیٹھتا کہ یہ لے جاتی ہیں ایسا تھا برائی.